دوستوں، اکثر ایک لفظ منی لانڈرنگ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. کبھی کبھار اس کا ذکر موویز میں ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کا ذکر نیوز چینلز میں ہوتا ہے. تو آخر کار یہ منی لانڈرنگ ہے کیا؟ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے منی لانڈرنگ کے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ منی لانڈرنگ کیا ہے. 1930s میں امریکہ میں ایک فیمس گنڈا بدماش گینگسٹر ایل کپون تھا. یہ بہت ساری کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا اور یو ایس گورنمنٹ نے اس کو پبلک اینیمی نمبر 1 قرار دیا تھا. اب دیکھیے، پیسے تو اس کے پاس آ گئے اللیگل ایکٹیویٹیز سے، لیکن اگر یہ ان پیسوں سے کوئی چیز خرید لیتا، یعنی کہ کوئی بڑی گاڑی لے لیتا یا بہت ہی بڑا کوئی گھر لے لیتا، تو پکڑا جاتا اور اس پہ ایک سوال آتا. تو اس نے ایک بڑا سمارٹ طریقہ اپنایا، لانڈریز خریدنا شروع کر دی. لانڈریز کی خاص بات یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ آتے ہیں اور زیادہ تر کیش میں پیسے دیتے ہیں. تو ایکچولی اس کی انکم کہاں سے آ رہی ہے، یہ انونیمائز ہو جاتی ہے، مطلب یہ چھپ جاتی ہے. تو اس نے ایک لانڈری خریدی، پھر دوسری لانڈری خریدی، پھر تیسری لانڈری خریدی. تو یہ ساری لانڈریز خریدنے کے بعد کوئی اگر باہر سے دیکھتا تو اس کو ایسا لگتا کہ یہ پیسے ان لانڈریز کے ذریعے کمائے جا رہے ہیں، اور یہ پیسے بالکل صاف ہیں، کسی اللیگل ایکٹیویٹی سے نہیں جنریٹ ہوئے، رادر یہ ایک لانڈری یا ایک پراپر بزنس سے کمائے جا رہے ہیں. اسی سے یہ کانسیپٹ بنا منی لانڈرنگ کا، جس میں کوئی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹی سے جو پیسے جنریٹ ہوتے ہیں اس کو اگر چھپا دیا جائے یا اس کو انونیمائز کر دیا جائے اور ایسا دکھایا جائے کہ یہ پیسے کسی جینوئن بزنس سے آ رہے ہیں، اس پروسیس کو منی لانڈرنگ کہا جاتا ہے. اس کیس کو دیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی سے جو پیسے جنریٹ ہوتے ہیں اس کو کامن لفظوں میں کہا جاتا ہے ڈرٹی منی. اگر ڈرٹی منی کو بالکل صاف شفاف کر دیا جائے یا اس کو لانڈر کر دیا جائے تو اس پورے پروسیس کو منی لانڈرنگ کہا جاتا ہے. سوال یہ رہا کہ اللیگل منی یا ڈرٹی منی کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے. الگ الگ کنٹریز کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے، لیکن اس میں ایک اوفینس ہونا ضروری ہے. کچھ کامن طرح کے اوفینسز ہیں: وائلنٹ کرائمز، ٹیررزم، ڈرگ ٹریفکنگ، کرپشن، اسمگلنگ، پائرسی، چوری، مرڈر یعنی قتل وغیرہ وغیرہ. منی لانڈرنگ یا ڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے یا انڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سے یہ مراد کہ اگر ایک بندہ خود اپنے اللیگل پیسے کو جینوئن کر کے دکھاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے بہاف پہ یعنی اس کے لیے کوئی اور یہ کام کرتا ہے تو وہ انڈائریکٹ منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے. مثلاً اگر ایک کرمنل اپنے ایک دوست کو کہتا ہے کہ میرے بہاف پہ یہ پیسے جا کے جمع کرا دو، اور اس کے دوست کو یہ پتہ ہے کہ یہ پیسے کسی غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے ہیں، تو وہ بندہ بھی انڈائریکٹ منی لانڈرنگ میں ملوث ہوگا. Use the bank to channel money from illegal operations like drugs through the bank's US arm. HSBC دنیا کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک ہے. ہسٹری میں AML کی مد میں بہت ساری بڑی بڑی پینلٹیز لگی. HSBC کو $6.1 بلین کی ایک پینلٹی لگی. ایلیگیشن یہ تھی کہ HSBC کے سسٹمز اتنے مضبوط نہیں تھے اور HSBC کے سسٹم کو یا اس کے میڈیم کو کہیں کرمنلز نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور HSBC اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا. تو ہم بات کریں گے پروسیس آف منی لانڈرنگ کے، یعنی منی لانڈرنگ ہوتی کیسی ہے. 3 سٹیپس ہوتے ہیں منی لانڈرنگ کے. پہلا، پلیسمنٹ میں جو ڈرٹی فنڈز ہوتے ہیں یا اللیگل منی ہوتا ہے اس کو کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یعنی بینک، انشورنس کمپنی یا ویلتھ مینجمنٹ یا کسی فورن بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جاتا ہے. پلیسمنٹ سے 2 فائدے ہوتے ہیں منی لانڈر کو. پہلا یہ ہے کہ جو اس کے پاس بیگز اینڈ بیگز اور بورے کیش کے ہوتے ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیسے آگے وہ کہیں بھی آرام سے بھیج سکتا ہے یا کسی اور جگہ اس پیسے کو پارک کر سکتا ہے. ڈیٹیکشن یا سسپیشن یا کسی شک سے بچنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس کا نام ہے اسمرفنگ.
स्मर्फिंग में मनी लॉन्ड्रर बजाय खुद पैसे को जमा कराने के वो छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करता है और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करता है। यानी अगर उसके पास 1 लाख रुपए कैश था तो 1 लाख रुपए कैश की जगह वो 5-5 हज़ार करके 20 बंदों को दे देता है और वो 20 बंदे इस क्रिमिनल के बिहाफ पे वो पैसों को जमा करा देते हैं। तो इससे किसी भी बैंक को या किसी भी अदारे को शक नहीं होता। स्टेप 2 है लेयरिंग का। लेयरिंग में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं और ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है कि उसकी ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाए। यानी कि क्रिमिनल ने एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए, साथ उसने इंश्योरेंस पॉलिसी भी ख़रीद ली, साथ उसने स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर ली। जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है उसको रिटायर करा के उसमें से पैसे इंश्योरेंस में डाले, इंश्योरेंस में से पैसे रिटायर करा के पैसे बैंक अकाउंट में डाले, और जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डाले और इंटरनेशनल रेमिटेंस की, ट्रांसफ़र की, ताकि वो पैसा डिटेक्ट ना हो सके कि आया कहाँ से है। फाइनल स्टेप आता है अभी इंटीग्रेशन का, जो डर्टी मनी या इलीगल मनी था। अब जब मनी लॉन्ड्रर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसको ओरिजिनल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सके, तो फिर वो उसको सिस्टम में दोबारा लेकर आता है। यानी कि वो या तो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेगा या लग्जरी गुड्स ख़रीद लेगा, यानी कि कोई पेंटिंग, कोई प्रेशस आर्ट या कोई ज्वेलरी या कोई गहने या किसी भी तरीके के लेजिटिमेट एसेट्स ख़रीद लेगा। मुख्तलिफ मुल्कों को यही चैलेंज है और इनके रेगुलेटर्स को भी। तो ये बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को अपने मुल्क में या अपने सिस्टम में रोकने के लिए, तीनों स्टेजेस में। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन तीनों स्टेप्स से गुजरे। इन स्टेप्स में एक ओवरलैप भी हो सकता है। ये तो हमने बात कर ली कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन करता है, लेकिन अब हम इस स्टेप पे आते हैं जहाँ पे हम बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका कैसे जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा कलेक्टिव एफर्ट से। पहला लेवल है कंट्री लेवल पे। एक कंट्री में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ होना चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ हर इंडिविजुअल पे, हर एंटिटी पे, हर कॉरपोरेट पे एप्लीकेबल होगा एक कंट्री पे। लॉ की ख़ास बात यह है कि इससे एक लीगल कवर मिल जाता है, इसके ज़रिए फ़ाइन्स लगाए जा सकते हैं और इसके ज़रिए लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है अगर वो उस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। बात करते हैं सेकंड लेवल ऑफ कंट्रोल की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। सेकंड लेवल ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज होगा रेगुलेटरी बॉडीज़ से। अब रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या है और रेगुलेटेड एंटिटीज़ क्या हैं, तो इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बैंक है जो एक कंपनी में ऑपरेट करता है। बैंक किस तरीके से चलेगा, बैंक कौन कौन से दिन पब्लिक डीलिंग नहीं करेगा, बैंक किस तरह की डिनोमिनेशंस में काम करेगा, अगर कोई अकाउंट खोलेगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये एक बैंक यानी एक रेगुलेटेड एंटिटी को रेगुलेटरी बॉडी, पाकिस्तान के केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, प्रोवाइड करती है। जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो उसके पास राइट होता है इंस्पेक्शन करने का, रिव्यू करने का और इंस्ट्रक्शंस देने का। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि स्टेट बैंक बोलता है कि अकाउंट खोलते वक्त 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपने मिनिमम ऑब्टेन करने हैं अपने क्लाइंट से, तो अगर कोई बैंक वो 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं ऑब्टेन करता तो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उस पर फ़ाइन लगा सकती है, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। तो इस तरीके से रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है कि वो किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा ना बन सकें। रेगुलेटरी बॉडीज़ इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं क्योंकि जो पहला लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो इनिशियल लेवल पे, प्लेसमेंट लेवल पे जो पैसे पाक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में,
ان کو کیسے روکا جائے. تو ایک ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ اپنی ریگولیٹڈ اینٹیٹیز یعنی کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو بتا سکتی ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہیں کریں, کس طرح کے کسٹمر کو انٹرٹین کریں, کس طرح کے کسٹمر کو انٹرٹین نہ کریں, اور اگر کسی کسٹمر کو آن بورڈ کر رہے ہیں تو اس سے منیمم کون کون سے سوالات پوچھے جائیں, کون کون سے ڈاکیومنٹس لیے جائیں, تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کسٹمر کسی بھی طریقے سے منی لانڈرنگ میں انوالوڈ تو نہیں ہو سکتا. آتے ہیں سیلف ریگولیٹری باڈیز پہ. پہلے اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کچھ ایسے آکیوپیشنز ہوتے ہیں جو منی لانڈرنگ کے لیے بہت ہائی رسک ہوتے ہیں, مثلا لائرز اور اکاؤنٹنٹس. اگر کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یا کسی پروفیشن کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی کلائنٹ منی لانڈرنگ میں انگیجڈ ہو, یا اس کو ایک بہت اسٹرانگ شک ہو جاتا ہے, سسپیشن ہو جاتا ہے, تو اس کی اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ اس سسپیشن کو, اس شک کو رپورٹ کریں فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ کو. یہ فیٹف کی ایک سجیشن ہے, تو ہر کنٹری میں مورلیس سیم سسٹم ہوتا ہے. پاکستان کے کیس میں سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جو ہیں وہ رپورٹ کی جاتی ہیں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو. اسی طریقے سے یو ایس کے کیس میں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو کہا جاتا ہے فنسن. کینیڈا کے کیس میں اس کو فن ٹریک کہا جاتا ہے. اب آخری سٹیج میں جب فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ کو یقین ہو جاتا ہے یا اس کی ورکنگ کے حساب سے سسپیشن ویلڈ ہوتا ہے, تو وہ ایک کیس تیار کرتے ہیں. جب کیس تیار ہو جاتا ہے تو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. لا انفورسمنٹ ایجنسیز AML پرسپیکٹو سے پاکستان میں ہوتے ہیں اینٹی نارکوٹکس فورس, کسٹمز, FIA, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, اور NAB نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو.